علامہ اقبال کی یہ نظم ہے ضرب کلیم سے، اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح کریں گے، اور اس سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو علامہ اقبال کے ہاں ملا دشنامی ہے اس کے بارے میں اپنا موقف پیش کریں۔ لیکن پہلے پوری نظم پڑھتے ہیں، پھر اس پہ کچھ تمہیدی باتیں کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، توحید زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن اس دور سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ اس کی تشریح کریں کچھ جو یہاں کہہ رہے ہیں، دو تین تمہیدی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعراء کے بارے میں جو ہے اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے کہ الشعراء یتبعہم الغاوون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو شاعر لوگ ہیں ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 24 سے 27 تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شاعر ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، مگر اگلی آیات میں اس عمومی قانون سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا، اور جن لوگوں کو مستثنیٰ کیا وہ شعراء ہیں جو اہل ایمان ہیں، ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ تو ان کی شاعری کو جو ہے اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان بعمل شاعر کی ہر بات اس اصول سے مستثنیٰ۔ کیونکہ آیت کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمام شعراء جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ان کے پیروی کرنے والے، اور اس کی وجوہات بیان کی اگلی آیات میں، اور پھر آگے جا کے اس سے مستثنیٰ کیا اہل ایمان شعراء کو اور عمل صالح کرنے والے شعراء۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل فرقان ہے یا معیار ہے وہ اسلام اور اسلامی معیارات اور اسلامی اصول ہیں، اور اس پر ہر بات کو پرکھنا، چاہے وہ مسلمان شاعروں سے نکلے یا غیر مسلمان شاعروں سے نکلے۔ تو شرعی معیار پہ جو شعر، ہر شعر کو، ہر چیز کو جو ہے جانچنا، اور اس میں جو ہے شعر بھی شامل ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان شاعر ہو، اس کی عمومی شاعری جو ہے اس میں خیر ہو، لیکن اس میں ایسے پہلو ہوں جو شرعی لحاظ سے ناقابل قبول ہوں، تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ اس کو مکمل طور پہ رد کر دیں گے، ایسے تو پھر مطلب جو شخص بھی جو ہے غلطی کرے اس کو اگر رد کر دیں تو آپ مطلب بڑے بڑے علماء کو رد کر دیں گے، کیونکہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے رسول پاک کے سوا۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کو بھی اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، تو اس میں شرعی معیار پہ جو چیز پوری اترے اور اس کو قبول کریں، اور وہ ان کی شاعری کا بہت بڑا حصہ اس پہ پورا اترتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اللہ اور رسول کی محبت اور اسلام کا درد اور امت اسلام کا درد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، یعنی مطلب یہ کہ ان کی شاعری کی برکات میں سے، لیکن ان میں جو ہے وہ اپنے مطلب یہ کہ وقت ہر آدمی کی طرح یعنی اپنے وقت کے مولود تھے، تو مطلب اس وقت کے جو تقاضے تھے وہ ان تقاضوں میں ہر کوئی تقاضا اپنے وقت کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ایسے وقت میں پلے بڑھے جب مسلمان مغلوب تھے برِ صغیر پاک و ہند میں، اور ساری دنیا میں انگریز کا بڑا اثر تھا، انگریزی اسکولوں میں پڑھے اور مسلمان مغلوب تھے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو غالب فکر ہے اس کا اثر تو آپ پہ آتا ہے۔ خاص طور پہ مطلب یہ کہ علامہ اقبال وہ تو اسی فکر میں پلے بڑھے، یعنی گو کہ لندن میں بھی ان سے نہ چھوٹے آداب سحرخیزی، لیکن مطلب یہ کہ اس کا اثر تو ہوتا ہے، کانٹ اور ہیگل پڑھ کے آپ جوان ہوئے جیسے ہم پہ۔ تو
یہ بات یاد ہے. تو مطلب علامہ اقبال کی بھی شاعری کو اسی میں، اس میں جو شرعی معیار پہ اس کو قبول کریں اور جو شرعی معیار پہ نہیں ہے اس کو رد کریں گے. ہمیں مطلب کہ علامہ اقبال کی ہم پوجا تو نہیں کرتے. اور باقی جو مطلب یہ کہ یہ گمراہ لوگ جو ہے علامہ اقبال کی شاعری سے ٹکڑے نکال کر جو ہے اسلام کے شاعر کا مزاح اڑاتے ہیں، یا اسلام کا یعنی کھل کر جو مطلب یہ ہے کہ مخالفت نہیں کر سکتے، تو علامہ اقبال اور ان دوسرے لوگوں کی آڑ لے کر جو ہے اس کو اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں. تو ہمیں علامہ اقبال کی جو شرعی معیار یعنی مطلب یہ کہ اسلامی معیار کے خلاف جو شاعری ہے اس میں اس کو یعنی بھرپور رد کرنا چاہیے. یعنی اس میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس میں مطلب یہ کہ علماء کی کوتاہی ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ لوگ ان کو رجت پسند نہ کہے. تو مطلب یہ کہ علامہ اقبال مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے رسول پاک پر لوگ جو ہے تان کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن علامہ اقبال یا قائد اعظم پہ تان کرنے کی اجازت نہیں ہے. گو کہ مطلب وہ تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں. یہ پہلی بات. اور اس میں دوسرا نقطہ بھی تقریباً آ ہی گیا، جو امام مالک جو امام مدینہ ہیں، اور قرآن مجید کے بعد جو سب سے پرانی یعنی قدیم ترین کتاب ہم تک پہنچی ہے وہ امام مالک کی موطا ہی ہے. اور اتنے بڑے امام ہیں، یعنی مدینہ میں پلے بڑے، ان کے جو یعنی ہزاروں تابعین کو دیکھا انہوں نے، جنہوں نے ہزاروں صحابہ کو دیکھا تھا. تو انہوں نے جو کہا کہ رسول اکرم یعنی مدینہ منورہ میں کبھی جوتے نہیں پہنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی ان پر حاوی تھی. تو آپ نے فرمایا رسول پاک کی روضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور تمام عمر جو مدینہ سے باہر نہیں نکلے حج کے سوا، فرمایا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے اور اس میں رد بھی کیا جاتا ہے. یعنی صرف ایک معصوم ہے اس امت. تو جب مطلب ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پہ تنقید کرتے ہیں ان کی بات خیالات پہ، یا مولانا مودودی پہ تنقید کرتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی، یا اور بڑے بڑے علماء کی، تو علامہ اقبال کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ تو یہ دوسری بات ہے. تو علامہ اقبال بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں. ان کی بہت سی یعنی اسلام کے لیے خدمات ہیں، لیکن ان کی باتوں میں ایسی باتیں ہیں جو قابل قبول ہیں، اور ایسی باتیں بھی ہیں جو قابل رد ہیں، اور ہر شخص کے بارے میں یہ ہے. اور انسان کی مطلب نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی اچھائیوں کا پڑھا اس کی برائیوں سے بھاری ہو. تو اس میں علامہ اقبال کی کوئی توہین یا ان کی تنقید سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو لوگ علامہ اقبال کو استعمال کر کے شاعر دین کی توہین کرتے ہیں، یہ اصل میں یعنی آپ علامہ اقبال کے شعر جو ہے علماء کے خلاف اس کو اخباروں میں چھاپتے ہیں، مطلب علماء کو یعنی گالیاں دیتے ہیں اس لحاظ سے. تو مطلب علامہ اقبال کے آڑ میں مطلب اتنے بھی ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ یعنی جو ان کے دل میں غلاظت ہے اس کو سیدھا سادہ جو ہے بیان کرے. تو مطلب یہ کہ ہمیں علامہ اقبال کی اس آڑ سے کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے ان کی فکر کے کئی پہلو ہیں. مطلب وہ ایک مسلمان گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور ان کی اسلامی تربیت ہوئی. پھر کالج گئے، وہاں مطلب یہ کہ انہوں نے مغربی علوم خاص طور پہ فلسفہ پڑھا. اور اس زمانے میں مطلب یہ کالج کے لوگ جو ہے مغربی فکر سے فلسفہ، انگریزی ادب پڑھا. یعنی مطلب انگریزی ادب میں بہت ان کی انگریزی شاعری پہ، بعد میں جرمن ادب اور جرمن شاعری پہ. تو کالج میں جو ہے مغربی فکر کا اثر ہوا، کیونکہ وہ مغربی فکر کے تعلیم کی اماچہ تھی، آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھی، اور سر سید کی فکر کی. تو گو کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور تو وہ دین کے بارے میں جو اہمیت اور غیرت ہے وہاں سے. لیکن مغربی فکر اور سر سید کی جو فکر تھی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مغرب زدگی ان کے فکر میں شروع سے ہے، اور سر سید کے مکتب فکر میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن جو ان کی اندرون تربیت تھی، اور پھر یورپ گئے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے جو یورپ میں جو کچھ انہیں دیکھا اور مغربی فکر اور تہذیب کو دیکھا، تو اس کے نتیجے میں جو مطلب اس کی اسلامی اہمیت تھی، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ خاص طور پہ مولانا رومی اور قرآن مجید کے قریب ہوئے، اور وہاں سے وہ جو ہے ان کو کچھ صحیح اسلامی فکر حاصل ہوئی، اور خاص طور پہ اسلامی حمیت اور غیرت اور ملت کا درد، وہ ان کی فکر میں جو ان کی. تو یہ ساری چیزیں جو ان کی فکر میں موجود ہیں، شاعری میں بھی موجود ہیں، اور نثر میں زیادہ ہیں. یعنی نثر میں مغرب جدیدیت
اور اثر سید کی فکر کا اثر زیادہ ہے، شاعری میں کم ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے شاعری میں زیادہ یعنی اللہ اور رسول کی محبت اور ملت کا درد ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ شاعری اس سے خالی ہے، شروع کی شاعری بھی نہیں اور بعد کی بھی شاعری. تو اس لحاظ سے مطلب علامہ اقبال کی شاعری میں بھی وہ پہلو جو مطلب جدیدیت اور سید کے فکر سے متاثر ہیں یا غیر اسلامی فکر کے آئینہ دار ہیں، ان کو ہمیں بالکل رد کر دینا چاہیے، اور ان کی یعنی شاعری میں جو اچھے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. یہی ہمارا طریقہ ہے. یہ خود مصرف وداع میں قدر، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہے، عمومی اصول ہے، اور یہ علامہ اقبال پہ بھی لاگو ہوتا ہے یا ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے. اچھا جی، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ چوتھی اور آخری بات ہے کہ علامہ اقبال جس زمانے میں وہ پروان چڑھی ان کی سوچ، وہ ہندوستان میں استعمار کا زمانہ تھا، مغرب کے استعمار، ان کی ڈائریکٹ حکومت تھی. اور انہوں نے جو حکومت لی تھی وہ مسلمانوں سے لی تھی، اور جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا وہ ایک اسلامی نظام تعلیم ان معنوں میں تھا کہ اسلامی شریعت جو تھی وہ ملک کا قانون تھی، وہ چاہے مغلوں کے ہاں یا دوسرے اور حکمرانوں کے ہاں. اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے مسلمانوں میں یعنی علماء، تو سب مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نظام تعلیم کے پروردہ تھے، اور وہی مسجد کو مدرسہ یا خانقاہ بھی چلاتے تھے، اور وہی مطلب یہ ہے کہ حکومت کی انتظامیہ کے بھی کو ورکر یا یعنی مطلب کارندے فراہم کرتے تھے، کیونکہ تعلیم ایک ہی تھی. اور ملا کا جو لفظ ہے وہ یعنی بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں بیوروکریٹ کہتے ہیں آج کل، یعنی وہ ملا کا مطلب یہ ہے، یعنی ملا مطلب یہ کہ بدایونوی یا یہ ملا نظام الدین یا ملا فیضی. اور یہ صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں، یعنی مطلب انگریزوں کے یہاں بھی، حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ جب ہنری ہشتم کے زمانے میں بھی، یعنی جب عیسائیت کا زوال شروع ہو چکا تھا، آپ دیکھیں کہ اس کے جو وزیر خزانہ تھے یا جو وزیر اعظم تھے اس کے، یا اس کے جو کرتا دھرتا تھے، وہ سارے کارڈینلز تھے، یعنی مطلب یہ کہ عیسائی علماء تھے، کیونکہ علم ایک ہی تھا اس کا. یعنی مغرب کے ہاں عیسائیت کے علاوہ کوئی علم کا تصور نہیں تھا، مسلمانوں کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی علم کا تصور نہیں تھا. اور یعنی درس نظامی میں جو علوم ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے علم ہے، اس میں زبان بھی سکھائی جاتی ہے، اس میں منطق بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں علم اصول بھی ہے، اس میں اور دوسرے یعنی ایک مواحد نظام تھا. اس نظام تعلیم میں یعنی خامیاں کوتاہیاں ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک ہی نظام تعلیم تھا مسلمانوں کا. اور جب انگریز آئے تو انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ یہی مسلمانوں کے تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کو آپ علماء کہتے ہیں. دو لحاظ سے، مطلب یہ جو مطلب اسلامی تہذیب کے وارث تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت کے بھی محافظ تھے. اور مطلب یہ کہ 1857 کا جو آخری جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف، اس میں علماء ہی نے اس کی قیادت کی، اور اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے علماء پر ظلم توڑے. حتیٰ کہ مطلب ہماری تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ مطلب 60,000 سے زیادہ علماء کو یعنی شہید کیا گیا. اس کے بعد یعنی ان کو پھانسی چڑھائی گئی، اور دو آبے کے درمیان کہا جاتا تھا کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی. اور پھر یعنی علماء کو کالے پانی بھیجا، اور بہت سے علماء جو ہے مطلب یہ کہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، مکہ چلے گئے، کوئی مدینہ چلے گئے، کوئی دوسری جگہوں پہ چلے گئے. تو اس شکست کے بعد جو ہے ایک جو انگریز نے پوری کمپین چلائی علماء دشنامی کی. تو جو ہند و پاک میں علماء دشنامی کے بانی ہیں، یا ملا بیشنگ جس کی داغ بیل ڈالی اور جس کو پروان چڑھایا، وہ انگریز ہی تھا. اور اس میں مقاصد تھے، کیونکہ اس کو پتا تھا جب تک مسلمان جو ہے علماء کی قیادت کو تسلیم کریں گے اس وقت تک اس کی حکومت کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ ایک دوسری تہذیب کے دائی. تو اس لیے مطلب ایک اہم چیز جو انگریز نے کی وہ یہ کہ نظام تعلیم ختم کرو. نظام تعلیم بدل دیا، اور پہلی چیز یہ کہ زبان بدل دی، یعنی فارسی کو ختم کیا، اس کی جگہ اردو کو پروان چڑھایا، اور پھر اردو سے آہستہ آہستہ انگریزی کی طرف ہوتا ہے. تو جو مطلب فارسی اور عربی پڑھنے والے تھے وہ مطلب یہ ہے کہ یک قلم جو ہے مطلب وہ اب علماء کے حلقے سے نکل گئے. اب علماء وہ ہو گئے جو انگریزی اور اردو جانتے تھے، اور جو انگریزی کالجوں میں جاتے تھے، اور سید کے جو مطلب مریدین میں سے تھے. تو یہ اور اس کے نتیجے میں جو انگریز کی تعلیم کے اندر سے نکلے، اس میں مطلب اسلام دشمنی اور اس کا ایک مذہب جو ہے علماء دشمنی، ان کی رگوں میں بھی سرایت کر گئی. جیسے کہ حضرت حفیظ جالندری نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تصویر نے کھینچا،
यानी मस्जिद से मकतब, मकतब से उनकी मुराद स्कूल है। मुझे मस्जिद से मकतब की तरफ तज़वीर ने खींचा, तनादा लिल बका की आहनी जंजीर ने खींचा। यानी क्योंकि मतलब यह कि निज़ाम तालीम बदल गया और हुकूमत बदल गई, और जो मादी वसाइल पहले फ़ारसी और अरबी के साथ नत्ती थे, अब मादी वसाइल जो है वो अंग्रेज़ी और कॉलेज के साथ नत्ती हो गए, तो लोग मजबूर हुए वहाँ जाने पर। उसके नतीजे में मुसलमानों की जो सोच और फहम और उनका शऊर और ताहत शऊर जो है बदला। और उस ताहत शऊर में यानी इस्लाम दुश्मनी, और इस्लाम दुश्मनी का जो मदर है उलमा दुश्मनी। नहीं, ये हो नहीं सकता कि मतलब आप उलमा के दोस्त हों और इस्लाम के दुश्मन हो, या इस्लाम के दोस्त हों और उलमा के दुश्मन हो, ये हो नहीं सकता। और अगर आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं और उलमा के दुश्मन है, तो फिर वो मतलब आपको कोई और ही इस्लाम है, परवेज़ी इस्लाम या सर सैयद वाला इस्लाम, जो मतलब अंग्रेज़ का इस्लाम। तो हज़रत हफीज़ जालंधरी साहब फरमाते हैं, मुझे मस्जिद से मकतब की तरफ तज़वीर ने खींचा, तनादा लिल बका की आहनी जंजीर ने खींचा। वो मकतब पहला जीना तलकीन बेदीनी, दिखाते हैं जहाँ आईने खुद बीनी। तो यानी मकतब जो है, ये स्कूल जो है, वो पहला जीना है जहाँ जो है आपको मज़हब दुश्मनी और उलमा दुश्मनी का। तो इस माहौल में अल्लामा इकबाल पर यानी मतलब उनको भी मतलब अपनी उनके इस्लाम से मोहब्बत के बावजूद जो है, ये जो है उलमा और मुल्ला बैशिंग की जो रिवायत है वो अंग्रेज़ों से वर्षे में मिली। और मतलब ये कि वो अंग्रेज़ों के यानी बहुत करीबी थे बावजूद यानी उनकी एंटी इंपीरियलिस्ट शायरी के, यानी मतलब ये कि उनको सर का फिदा दिया, उनको गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाया वगैरह वगैरह। तो मतलब इस लिहाज से वो हमेशा मतलब ये नहीं कह सकते कि वो सर सैयद के हल्के से बिल्कुल ही निकल गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये तो इसलिए अल्लामा इकबाल की शायरी में जो है मुल्ला दुश्मनी जो है भरी पड़ी है इसमें। ये नहीं कह सकते मतलब ये कि वो गालिब है, और मतलब ये कि अल्लामा इकबाल को मौलाना रूमी की बरकत से और उनके मतलब वालिदैन की तरबियत की बरकत से, तो उसके मतलब जो मुल्ला दुश्मनी उनकी अपनी है, उसके ख़िलाफ़ भी मतलब उनकी अपनी शायरी में आपको मतलब शेर मिल जाएंगे, तो उसके एंटीडोट भी हैं। तो इस लिहाज से मतलब वो मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जो मतलब ये कि कंसिस्टेंट मुल्ला दुश्मन है। और ज़्यादातर अल्लामा इकबाल की जो मुल्ला दुश्मनी है वो यानी एक रिवायतन है, और या उनके मतलब गैरत मिली में निकल जाती है। मतलब वो चाहते थे कि उलमा जो है मज़ीद जो वो समझते थे सही, उस लिहाज से मतलब ये है कि उलमा भी उसके लिए खड़े हों वगैरह वगैरह। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मलहूज़ रखनी चाहिए अल्लामा इकबाल की शायरी को और उनके फ़िक्र को पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब जल्दी से मतलब उसको देखते हैं और फिर उसको ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। तो बुनियादी जो कह रहे हैं ज़िंदा कुव्वत थी जहाँ में यही तौहीद कभी आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। यानी मतलब ये है कि उनके अल्लामा इकबाल के यहाँ ये बहुत है मतलब, और इसमें पूरे हेगल का भी असर है यहाँ, इसमें जाना नहीं चाहता वो। मतलब ये समझते हैं कि तौहीद का जो है आपके अमल पर असर होना चाहिए, वरना वो जो तौहीद जो है आपकी वो सिर्फ एक ज़बानी कलामी तौहीद है। और कह रहे हैं कि मतलब ये एक इल्म कलाम का मसला बन गया है जिनमें ज़ात व सिफ़ात की मबाहिस होता है। लेकिन ये मतलब ये कि किताबी बात है, क्योंकि जब अल्लामा इकबाल के ज़माने में भी आज भी मतलब ये कि हमारे बर सग़ीर पाक हिंद में कभी भी इल्म कलाम जो है अवामी सतह पे बहस का और तफरक़बाज़ी का सबब या ज़रिया नहीं बना है। तो ये मतलब ये है कि पुरानी इल्म कलाम की बहसों यानी मतलब ये कि जो मुअतज़िला के ज़माने में या अशारा के ज़माने में हो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसका हिंदुस्तान की उनके ज़माने में जो है इस्लामी तारीख़ से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अरब दुनिया में मौजूद है लेकिन वो भी सियासी अग़राज़ के तहत, लेकिन बर सग़ीर पर तो इसका कोई यानी मुताबिकत सही नहीं है। बहरहाल मतलब कहना ये चाहते हैं कि तौहीद सिर्फ जो है कि नज़री तौर पर अल्लाह को एक मानना नहीं है, बल्कि उसका अमली जो हकीकी तौहीद है उसका अमली इज़हार जो है होता है, और जो सिर्फ नज़री तौहीद है उसका अमली इज़हार नहीं होता। अच्छा, अब अमली इज़हार क्या है? तौहीद ज़िंदा कुव्वत कब होती है? यानी ये है कि मुसलमान जो है कवि हो, मुसलमान जो है गैरों के आगे ना झुके, इस्तेमार के आगे ना झुके, ये तौहीद की जो है एक मज़हर है। और अगर मुसलमान जो है गैरों के ताबे हैं और उनके कुव्वत के आगे झुके हुए हैं तो ये मतलब तौहीद के ख़िलाफ़ है। तो ये सही बात है, लेकिन ये है कि और ज़ाहिर है कि ये उस तनाज़ुर में कह रहे हैं जब बरतानिया के हम ग़ुलाम थे। गो के अल्लामा इकबाल के यहाँ ये भी है कि तौहीद और तौहीद का असर जो है सियासी वहदत और नज़रियाती वहदत और अमली वहदत होना चाहिए, और उनके नज़दीक जो है ये मुसलमानों के यहाँ नहीं था। और वो मतलब ये है कि दूसरे मुस्लिम लीगियों की तरह और मुसलमान कौम परस्तों की तरह जो है उलमा को उसका ज़िम्मेदार ठहराते थे। हालांकि मतलब ये है कि उलमा की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये कि सारा आप उस पर उलमा पे कैसे डाल सकते हैं, ख़ास तौर पे जब उलमा के पास उस ज़माने में यानी उस ज़माने में तो आज से भी कम कुव्वत थी। सारी कुव्वत तो अंग्रेज़ और अंग्रेज़ के हाशिया बरदारों और उसके जदीद पढ़े लिखे मुसलमानों के हाथ में थी, पहले भी और आज भी। तो इसमें मतलब यह है कि ये अजीब बात है कि जो जदीद पढ़े लिखे लोग हैं ये उलमा को हर मुसीबत का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि मतलब यह है कि हमेशा जो है कुव्वत उनके हाथ में रही है, जितनी भी कुव्वत मुसलमानों के यहाँ बस बर सग़ीर में थी। बहरहाल लोग कहना यही चाहते हैं कि तौहीद जो है नज़री तौहीद जो है वो
حقیقی توحید نہیں ہے۔ حقیقی توحید وہ ہے جس میں توحید پر آپ کے ایمان کا جو ہے عملی اظہار ہو، اور عملی اظہار جو ہے آپ کی قومی وحدت میں ہوتا ہے، اور آپ کی قومی قوت میں ہوتا ہے، اور قومی استقلال میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بحیثیت مسلمان کی۔ تو اس میں علامہ اقبال کی اسلامی قوم پرستی بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے وغیرہ۔ روشن اس ذوق سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ یعنی توحید کو صرف زبان سے مطلب کہنا کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اگر اس کا اثر آپ کے کردار پہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً جو ہے آپ توحید کے معنی نہیں سمجھے ہیں، کیونکہ آپ اگر صرف اللہ سے ڈرتے ہو تو غیر اللہ سے پھر نہیں ڈریں گے، اور اللہ کو ایک مانتے ہوں اور اللہ کی کتاب کو ایک مانتے ہوں تو اس کا اثر اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ پھر مسلمان بحیثیت مسلمان امت کے بھی ایک ہوں آپ، کیونکہ اگر آپ بحیثیت مسلمان امت کے ایک نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھا نہیں مطلب یہ کہ توحید کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا ایمان توحید پہ ہے اور رسالت پہ ہے تو اس کا جو عملی عکس ہونا چاہیے وہ آپ کی سیاسی وحدت، آپ کی معاشرتی وحدت، آپ کی جذباتی وحدت، اور آپ کے کردار پہ بھی ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ کردار میں بھی آپ کی جو ہے سچائی ہونی چاہیے، کجی نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کہتے ہیں میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام۔ یعنی مطلب یہ کہ مسلمان جو ہیں بڑی تعداد میں ہیں، لیکن یہ کہ جو توحید ہے ان کا اثر جو ہے ان کی زندگیوں پہ نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ وہ ایسی سپاہ ہے جو شمشیر کے بغیر ہی ہے، یا ان کی جو شمشیریں ہیں وہ ساری جعلی شمشیریں ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں۔ یہاں تک تو مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی بات ہے جس کو مطلب یہ ہے کہ مانا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، وہ صحیح بات ہے۔ گو کہ مطلب یہ ہے کہ نظری توحید اپنی جگہ اہم ہے، اور عملی توحید بھی اپنی جگہ اہم ہے، اور نظری توحید کا عمل پہ اثر ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل پہ اثر نہ ہوتا ہم نظری توحید کو ہی چھوڑ دیں۔ لیکن جو اس میں قابل اعتراض ہیں وہ یہ اگلے دو شعر ہیں۔ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ۔ تو ملا جیسے کہ میں نے کہا مطلب یہ کہ لقب تھا خاص طور پہ ان علماء کا جو مغلیہ انتظامیہ کے اہلکار تھے، اور فقیہ جو ہے وہ جو اسلامی قوانین کا ماہر ہوتا ہے۔ تو اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، اور ملا پھر جو ہے عمومی ایک لقب بن گیا اہل دین کا۔ وحدت افکار کی وحدت افکار کی بے وحدت کردار خام، کہ افکار کی وحدت پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی افکار کی وحدت جو ہے توحید کی طرف ہی اشارہ ہے اگر یہ عملی وحدت نہ ہو، اور کردار کی وحدت، عملی وحدت کے لیے کردار کی وحدت ضرورت ہے، یعنی کردار میں جو ہے دوئی نہیں ہونی چاہیے، دنیا پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوموں کی امامت کیا یعنی لیڈرشپ، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ تو مطلب یہ کہ ساری مسلمانوں کی ذمہ حالی کو علماء کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اور پھر جب شکست ہوئی تو بغیر کسی مادی سپورٹ کے اپنے بلبوتے پہ انہوں نے اسلام کو اپنی تمام اسلام کو اس خطے میں محفوظ رکھا۔ اور یعنی مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مطلب جو اپنے بچوں کو کالج بھیجیں، اور جو یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ جو مطلب اہل دین تھے انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی، اور جو پھر مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ تھے انہوں نے اپنے بچے جو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے کچھ یعنی مدرسوں میں بھیجے اور مسجدوں میں بھیجے، ان کی وجہ سے ان کی برکت سے جو ہے دین زندہ رہا آج، اور علامہ اقبال کے زمانے سے لے کر آج بغیر کوئی قوت نہیں تھی ان کی، مطلب یہ کہ ان کو تو شکست ہو چکی تھی، اور ساری قوت جو ہے ان جدید پڑھے لکھے لوگوں کی تھی یا انگریزوں کی تھی، اور انگریز جب رخصت ہو گیا تو پھر مطلب یہ کہ انہی کے حوالے کر گئے، اور انہی کی ریاست ہے، انہی کی حکومت ہے آج تک، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی، اور طالبان سے پہلے افغانستان میں بھی۔ اس کے باوجود یہ سارا جو امت کی بربادی کا ہے وہ علماء کے کھاتے میں تھا۔ یہ مطلب یہ کہ اس سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ ایک غیر یعنی عادلانہ بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے۔ تو یہ مطلب یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیمبرج اور بون اور میونخ جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے قوم کیا چیز، تو یہاں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک تو نماز کی توہین کر رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد نہیں ہے لیکن ان کے کلام سے یہ توہین ہو رہی، اور یعنی جو رسول اللہ پاک کی یعنی آنکھوں کی امام جو یعنی مسجد کا امام ہے وہی مسلمانوں کا یعنی لیڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کی غلطی ہے کہ یعنی مطلب علماء کو لیڈر بنانے کے بجائے جو ہے انہوں نے جو ہے سر سید اور
انگریز کے جو ہے گماشتوں کو اپنا لیڈر بنایا تو، اور پھر مطلب یہ کہ جب نتائج غلط نکلتے ہیں تو اس کی ذمہ داری علماء پہ ڈالتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ایک عجیب غیر منصفانہ جو ہے معیار ہے ان کا. تو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیوں نہیں سمجھتے 2 رکعت کے امام؟ یعنی کون سی اتنی گہری بات ہے جس کو علامہ اقبال سمجھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کے امام نہیں سمجھتے؟ نہیں، مطلب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے 2 رکعت کے اماموں میں سے کچھ ایسے ہوں جو نہ سمجھتے ہوں، لیکن ایسے بھی ہوں گے جو سمجھ لیتے ہیں. آپ کے کالجوں سے نکلے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے امامت کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ تو یہ جو آخری 2 شعر ہیں یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہی ملا بیشنگ کے ضمن میں آتے ہیں. اور یہ جو مطلب وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانی، اور نماز اس کے اللہ کی نشانی ہے، جیسے کعبہ اس کی نشانی ہے، اور علماء اور ائمہ مساجد یہ تمام مسلمانوں کے یعنی اسلام کی جو ہے شاعر ہیں، ان کی نشانی ہے. تو ان کی تعظیم جو ہے دلوں کے تقوی کی غماز ہے. تو مفہوم مخالفت سے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی توہین جو ہے عدم تقوی کی غماز ہے، یعنی فسق کی نشانی ہے ایک نماز کی توہین کرنا. اور علامہ اقبال کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا، اوبویسلی وہ تو اپنی فرسٹریشن کا شکار اظہار کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ مسلمانوں کی بے حالی پر، اور وہ اظہار غلط ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ حتیٰ کہ مطلب جو علامہ اقبال کے شاعر ہیں وہ اس پہ ختم کرتے ہیں. یوسف سلیم چشتی جو ماشاء اللہ مطلب یہ کہ پکے مسلمان ہیں، وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مریدین میں سے ہیں. تو انہوں نے مطلب ہلکا سا اشارہ کیا، یعنی تنقیداً اس کے آخر میں اپنی شرح میں، تو اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں. کیونکہ مطلب وہ پورا اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر کرتے تو یعنی ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو اکیڈمی ہے ان کی کتاب ہی نہ شائع کرتی. تو یوسف سلیم چشتی صاحب نے یہ آخر میں ایک نوٹ لکھا ہے اس نظم کی شرح میں، کہ آخر میں جو نوٹ لکھا ہے اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں اس جگہ تو یہ ایک مطلب تھوڑی سی اقبال پر تنقید کی ہے، لیکن یہ کہ بڑے احتیاط سے میں اس جگہ اقبال کے تبصرے پہ اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان 2 رکعت کے اماموں سے زیادہ لائق ملامت وہ امام ہیں جو مسجدوں کے دائرے سے باہر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی یہ سیکولر لیڈر. بے شک مساجد کے ملا، اب دیکھیں مطلب یہ یوسف سلیم چشتی صاحب تو مطلب یہ اہل دین میں سے ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید ہیں، لیکن کتنے یعنی اتنا اثر ہے یہ مطلب انگریز کی ملا دشنامی کا. بے شک مساجد کے ملا، اس میں بے شک کیسے کہتے ہیں؟ بے شک مسجد کے ملا اس حقیقت سے باخبر نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملا کو جو ہے مطلب یہ کہ اس کے کوئی سروے کیا ہے کہ جب مساجد کے ملا، یہ 1950 میں لکھ رہے ہیں بے شک مساجد کے ملا اس حقیقت سے باخبر نہیں قوم کیا چیز ہے. کیوں نہیں؟ مطلب یہ کوئی یعنی مطلب بہت یعنی مسجد کے ملا جو ہے وہ ملا صدرہ اور میبزی پڑھ سکتے ہیں اور یہ نہیں جان سکتے کہ قوم کیا ہے. بے شک مساجد کے ملا اس حقیقت سے باخبر نہیں ہے کہ قوم کیا چیز ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے. اور یہ مطلب یہ فیل جو ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہ قائدین اور رہنما، لیکن یہاں جو ہے ذرا علامہ اقبال پہ ایک سٹل تنقید کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ قائدین اور رہنما یعنی یہ مطلب نواز شریف اور عمران خان اور زرداری اور یہ لوگ عالی شان ایوانوں میں صوفوں پر برا جمانا، یہ بھی تو اس حقیقت سے نابلد ہیں کہ قوم کسے کہتے ہیں اور قوموں کی امامت کیا چیز. اور میری رائے میں یہ لیڈر زیادہ قائم ملامت ہیں، کیونکہ قوم مسجدوں میں سے بہت کم جاتی ہے، اور جاتی بھی ہے تو دین سیکھتی ہے. وہاں دن رات انہی کی کوٹھیوں کا طواف کرتی رہتی ہے. ملاؤں سے واسطہ تھوڑی دیر کا ہے، سارا وقت ان لیڈروں کی خوشامد میں بسر ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افسروں نے اب یہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ تنقید میں بھی مطلب یہ ہے کہ بڑی احتیاط کر رہے ہیں تاکہ علامہ اقبال کی بے حرمتی نہ ہو جائے ملا کی حرمتی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کہ اپنے اس کے مقابلے میں اگر آپ پڑھیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن علامہ اقبال کی دوسری نظمیں آپ کو مل جائیں گی جو اس یعنی مطلب یہ ہے کہ سوچ کو رد کرتی ہیں. اور مطلب یہ کہ علامہ اقبال جیسے کہ میں نے کہا کوئی مطلب یہ کہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے، یعنی یہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے مطلب رام کو بھی امام کہا ہے، تو اب اس کو بھی مانیں، اس کو بھی اخبار میں چھاپیں. لیکن اس میں جو بات صحیح بات کی ہے وہ حضرت حفیظ صاحب نے کی ہے، اپنے حفیظ جالندری صاحب نے. فرماتے ہیں مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو، خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو. میرا استاد حق آگاہ تھا، مرد مسلمان تھا، پرستار خدا پاک تھا، پابند قرآن تھا. تو ملا نے تو آپ کو یعنی مطلب جو دین بچا ہے وہ سکھایا. مسلمان تھا، بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے. وہ کہتا تھا خدا ایک ہے، محمد ہے رسول اس کے. اسے ایمان تھا، ایمان ہی کی استقامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر. محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو. نظر آتا تھا صحرائے عرب باغ بہشت اس کو. وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتیبان ایمان ہے. یعنی جو ملت کی وحدت ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی جو آج ہے. وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتیبان ایمان ہے. نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، خدا رحمت کرے اس پاک باز و پاک تینت پر. عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نحیف اس کا. وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، دیا کرتا تھا درس اطفال کو علم الہی کا. کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے، اسی دھن میں بسایا گلشن کنج بازار اس نے. اسی دھن میں بسایا گلشن کنج مدار اس نے، اسی دھن میں بسایا
गुलशन कुंज मदार उसने, किया था खिदमत मिलत का रास्ता इख्तियार उसने। मतलब जो छोटी छोटी मस्जिदों में बैठे हैं वो मिलत की खिदमत कर रहे हैं। मिलत का खिदमत सिर्फ यही तो नहीं है कि मतलब ये है कि कोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाए। किया था खिदमत मिलत का रास्ता इख्तियार उसने, उसी धुन में बसाया गुलशन एक, किया था खिदमत मिलत का रास्ता इख्तियार उसने, उसी धुन में बसाया गुलशन कुंज मदार उसने। मेरी हुब्बे रसूलुल्लाह की बुनियाद है मस्जिद, खुदा आबाद रखे आज भी आबाद है मस्जिद। और फिर फरमाया कि ज़माने को तमन्नाएँ थी दुनियावी बुलंदी की, कि इस्तिफली में एक तोहमत थी मुझ पर होशबंदी की। मुझे मस्जिद से मकतब की तरफ तस्वीर ने खींचा, तनाज़ा लिल बका की आहनी जंजीर ने खींचा। वो मकतब पहला दीन है तलकीन बेदीनी, यानी मतलब कॉलेज में स्कूल में गया, वहाँ से पहला जो बेदीनी की बात थी वो सीखी। वो मकतब पहला दीन है तलकीन बेदीनी, दिखाते हैं जहाँ आईने खुद बीनी, जहाँ देते हैं पहला दर्स मजहब से बगावत का, जहाँ बोते हैं तुख्म अव्वली नस्ली अदावत का, यानी रेसिज्म भी वहीं से सीखते हैं। जहाँ माँ बाप से बागी किया जाता है बच्चों को, जहाँ झूठों का बस खोदा दिया जाता है सच्चों को, जहाँ बाकायदा इल्हाद की तालीम होती है, जहाँ बाज़ाब्ता शैतान की ताज़ीम होती है, जहाँ मकरो रिया का अक्लमंदी नाम रखा है, जहाँ मकरो रिया का अक्लमंदी नाम रखा है, जहाँ जौर जफा का सर बुलंदी नाम रखा है। तो ये है जनाब असल बात, वो बात असल नहीं है जो अल्लामा इकबाल यहाँ फरमा है। तो यहाँ पर रुकते हैं इंशाअल्लाह।